حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ ہم لوگ تو عمر چھپانے پر ماہر ہیں، کیا عمر ہے؟ آج کل تو بایو ڈیٹا جو بچوں کے پاس بھیجتے ہیں اول نمبر کے جھوٹے، عمر جھوٹی، تنخواہ جھوٹی، نوکری جھوٹی، علم بھی جھوٹی، اماں بھی جھوٹے، بابا بھی جھوٹے۔ بچہ وہاں گاڑیاں صاف کر رہا ہے، ایک رہے میرا بیٹا انجینئر ہے، وہاں کما کر دو کوڑی میں علم لکھ کے دے رہے ہیں، یہاں کا 1 لاکھ کا مالک ہے۔ اماں بابا کی 4 آنے ڈالتا ہوگے، لکھتے میرا بیٹا اتنا ان کا خیال رکھتا کہ کبھی پیسے دے دے، جن میں بول لیتے تو زبان سے نہیں بولتے، کیونکہ جب سے لیو ٹوٹنا ہے نا، تھوڑا لوٹنے کے وقت اگر اپنے بیٹے کی برائی کر کے تو لوٹ کر سکیں گے۔ بھول گئے ہیں تم لوگ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی طرف ہم کو ترغیب دی اور فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ہم نے کہا کہ جھوٹ سے ہی ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے۔ مسلمان اتباع کرتا ہے جھوٹ سے۔ ہماری ایک پوتری ہے، نواسی ہے، اس کو ہمارے گھر میں اس کو سکھا دیے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ اب کچھ بھی آپ گھر میں بھی بول لیتے نا، نہیں ہے احمد میں آپ ہمارے کوئی صاحبزادے کا بہت پایا گیا تو گھر میں بولتے اندر ہے، تو ہماری نواسی آ کے بولتی دادا جان جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ اب انہیں بولنے تو سمجھنا کہ گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں صحیح، مصلحتاً اماں بولتے ہیں، مگر مصلحتاً میں ٹوٹے ٹوٹا ہو جاتا ہے، مصلحتاً میں اولاد غارت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کی جو صحبت ہوتی ہے بچے کے لیے وہی اگر سب سے اچھی ہو تو پھر بچہ اچھا نکلتا ہے۔ گود میں ماں کے بچے گود میں رہتے ہیں، ماں کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود، اللہ کے رسول فرمایا ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درجہ ہوتی ہے، بچہ وہاں سے سیکھتا ہے۔ اماں گانا گا رہے تو بچہ آگے نکل کے سوال کرتا ہے، اماں گالیاں دینے والی ہے تو والے کاٹ کے گالیاں دیتے ہیں۔ ایک صاحب بولے میرا بیٹا ایسے گالیاں دیتا ہے کہ میں بھی نہیں دے سکتا۔ میں ممبئی گیا تھا 4 برس پہلے، کیرلا میں گیا تھا، کسی نے مجھے ممبئی سے تھا تو ہمارے منتخب کے گھر کو جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں انہوں نے اپنے بچے کو، بازو والے بچے کو بلا کر کہا کہ دیکھیے جعفر صاحب مولانا یہ بچہ کیا گالیاں دیتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، گالیاں دے رہا بیٹے نے وظیفہ نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں، آج گالیاں دیتے دیتے نہیں پڑھتا کہ ابا کو دے دیتا ہوں، بابا کو دے دیتا ہوں، کچھ وقت بتا میرے کو تم شکایت ہوئی جو دال ہے وہ پلٹ کیا ہے، پلٹ کے وہی چیز آئیں گے نا جو چیز ہم سکھائیں گے اس کو۔ میرے بھائی بچے کو اگر سکھانا ہے تو یہ سکھاؤ اللہ حاضر اللہ ناظر، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر کوئی اچھی عادت کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو ہے جسے ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کا انداز نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ کا کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر دیکھو بچے کیسے ہیں، آپ کو حیرت ہے 7 سال کا بچہ امریکہ میں ہر بند ہو گیا، 8 سال کے بچے کو جب فیس ہو گیا تو جب مدرسے میں لے جایا گیا بچے کو تو لوگوں نے کہا کہ بچے کی تو عمر بہت بڑھ گئی، اب 7 سال کے بچے کو ابتدائی کلاسوں میں بیٹھے کیسے پڑھائیں گے؟ وہاں کی اور یہاں کی ذرا تعلیم میں بھی بہت فرق ہے، وہاں کی ذرا اعلیٰ تعلیم ہے، سو اعلیٰ حرکت ہے، کیا تعلیم کی کم ہے، حرکت بھی اتنے نہیں، مگر اپنے پاس کیا ہے حرکت بہت آگے ہو جا رہا ہے، تعلیم بہت ہونا ہو، لیاقت ہونا ہو، مگر نفاذیاں بہت ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں جو امریکہ کا بچے کا مدرسے میں داخلہ دلایا گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں بچے کو لینا مشکل ہے، یہ عمر میں بچہ کیسا ہے، اتنے اندر اس کی تعلیمی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟
ان کے بابا جان نے لا کر قرآن پاک کو انگلش کے سامنے رکھ دیا. قرآن پاک کو اتنی موٹی دیکھ کر وہ جو پرنسپل تھا وہ چونک گیا. چونک کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی موٹی کتاب آپ لا کے رکھتی ہے میرے سامنے. کہا کہ حضرت یہ کتاب آپ کے سامنے میں اس بات سے رکھا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ میرا بیٹا یہ پوری کلام پاک کو زبانی یاد کیا ہوا ہے. قرآن پاک کو یہ زبانی پوری یاد کیا ہوا ہے. حافظ اس کا بائی ہارٹ کیا ہوا ہے. آپ کو حیرت ہوگی وہ پرنسپل جگہ سے بولے اپنی کرسی کو چھوڑ کر اس نے کہا کہ یہ پوری کتاب یہ بچہ یاد کیا ہوا ہے. کہا ہاں. کہا کہ جب بچہ یہ کتاب پوری یاد کر سکتا ہے تو پھر یہ ہماری کتاب اس کے سامنے کیا مانے گا؟ سائنس کیا ہے؟ ہماری قرآن سے نکلی ہوئی کیا ہے؟ سماج علم کیا ہے؟ ہمارے قرآن پاک سے نکلا ہوا علم ہے. کون سا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ میرے آقا کے طوفان میں ہم کو سب کچھ ملا ہے مگر ہم اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. ہم اس طرف دیکھ نہیں پاتے. میرے آقا چاندے میں جھولے میں آرام فرماتے تھے. تو جھولے میں آرام فرماتے جب انگلی ہلاتے تھے تو چاند بھی ہل جاتا تھا. میرے آقا جب انگلی ہلائے تو چاند شک ہو گیا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور یہ بتا دیا کہ میرے آقا کی یہ ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہیں لیکن آسمانوں پر حکومت کرتے رہتے زمین پر, مگر حکومت ان کی ہر آسمانی چیز پر چل سکتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کی تربیت بچوں کی اچھی کریں اور ہمارے بچوں کو ہم سیرت سے واقف کرائیں اور بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی باتوں کا حکم دیا اور کون سی باتوں سے ہم کو روکا, تاکہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور تاریخ میرے آقا کی پڑھائیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میرے آقا نے اپنی زندگی کس انداز سے گزاری. بچپن بھی آپ کا دیکھیے ماشاءاللہ. آپ اپنی اماں جان سے کہتے ہیں تائی حلیمہ سے کہ اماں جان آپ کے صاحبزادے یعنی میرے 2 شریک بھائی روز کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تو اماں جان فرماتی ہے, تائی حلیمہ فرماتی ہے, بیٹے آپ کے 2 شریک بھائی روز بکریاں چرانے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اماں جان بکریاں وہ چرائے اور گھر میں بیٹھ کر میں کھاؤں, ایسے کیسے ممکن ہو؟ فرماتے ہیں بکریاں تیری چراؤں گا میں, بکریاں تیری چراؤں گا میں, روٹیاں مفت نہ کھاؤں گا میں. میرے آقا بچپنے سے انصاف پسند تھے. فرماتی ہے دائی حلیمہ میرے آقا کو دودھ پلانے کا جب وقت آتا میں میرے حضرت کو دودھ پلاتی, سیدھے ہاتھ کا دودھ پلا دیتی. سیدھے ہاتھ کا جب دودھ پلا کر میں بائیں ہاتھ کی طرف میرے آقا کو بڑھتی اور دودھ پلانا چاہتے تو میرے ہوٹ بند کر لیتے میرے آقا اور یہ فرماتے اماں جان میرا 2 شریک بھائی بھی ہے, اگر میں دونوں طرف کا دودھ پلوں گا تو میرا 2 شریک بھائی کیا بھی کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم بھی ہمارے آقا کی امتی ہیں. کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا, اپنے بہنوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتے ہیں جائیداد میں اپنے تقسیم کرنے میں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈنڈی مار کے نکال سکتے ادھر نکال. بہن کا حق دیو رکھو جو, بھائی کا حق دعا پرواہ نہیں, اپنا مل گیا تو بس ہے. مگر یہ بول رہے ہیں کہ کل روز قیامت اللہ کے سامنے جب تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارے کو لوہے کے توف پلا دیا جائے گا اور وہ بھی انگاروں میں پلا دیا جائے گا اور کہے گا کہ جو دنیا میں تو زمین کا حساب نہیں کرا, آج تیری وجہ سے اللہ یہ سزا دے گا. ہے ہمت؟ ارے بھائی دنیا کی آگ تم نہیں سہ سکتے. دنیا کی آگ